الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 ہے۔ یہاں پر خداوند عالم اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر قریے کے لوگ، اگر دیہات کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے ان کے اوپر جو ہے برکات کے دروازے کھول دیتا ہے، زمینوں سے برکات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سامعین محترم، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے پچھلی گفتگو میں اسی برکت کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، جو ہماری گفتگو مکمل نہیں ہو پائی تھی، لیکن ایک بار میں دوہرا دوں شاید نئے ناظرین اور سامعین کے لیے، کہ اس میں ہم نے برکت کو ڈکشنری کے لحاظ سے عرض کیا تھا، 3 ڈکشنریوں کا حوالہ دیا تھا۔ یعنی برکت کا مطلب کسی چیز میں زیادتی کا ہونا اور بڑھ جانا، اور اس طرح کی آیتیں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اس کے بعد جو بات عرض کی تھی وہ برکت کے عوامل کو عرض کیا تھا کہ برکت کیسے ہوتے ہیں، کس وجہ سے اور کس سبب سے ہوتا ہے، تو یہ برکت کے بارے میں نے گزارش کی تھی۔ پھر آثار برکت کو عرض کیا تھا اور کس کس چیز سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ برکت کیسے کیسے پھیلتی ہے اور کیسے ملتا ہے، اور اس کے بعد جو آخری بات کی تھی کہ سلب برکت، یعنی برکت کیسے ختم ہو جاتی ہے۔ آئیے آج ہم اسی چیز کو، یعنی برکت کیسے ختم ہوتی ہے، اس میں نے صرف اشارہ کیا تھا کہ جیسے قطع رحم ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اگر کسی انسان کو برکت بڑھانا ہے اور یہ بے اعتنائی کر کے اس برکت کو ختم کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی عمر سے برکت کو ختم کرتا ہے اور اس کی رزق کو ختم کرتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول خدا سے سنا ہے، یرفع اللہ البرکہ من عمرہ، یعنی جو انسان نماز میں بے اعتنائی کرتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے سننے والی اور سمجھنے والی، کہ نماز سے بے اعتنائی کرنا، بھولے بیٹھے رہنا، کاہلی کرنا، اول وقت نہ پڑھنا، اس سے جناب فاطمہ کہتی کہ ہم نے بابا سے سنا کہ اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی عمر سے اور اس کی رزق سے۔ اور اسی طرح جو لوگ کم فروشی کرتے ہیں، یعنی دکان ہے اس میں کم لوگوں کو دیتے ہیں، تو اس سلسلے میں غرر الحکم میں مولا علی فرماتے اذا تفت المکیال اخذهم اللہ بالسنین والنقص، اگر لوگ کم فروشی کرتے ہیں اور اس طرح بیچتے ہیں تو اللہ ان کے عمر سے اور رزق سے برکت کو ہٹا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ کو نہ دینے سے، دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، دیکھیے اور خمس نہیں دیتے، اسی زکوٰۃ اصل زکوٰۃ سے ہے، یعنی پاک کرنا مال کو۔ تو گویا آپ کے پاس اگر فرض کیجئے فصلیں ہیں، گندم ہے، چاول ہے، وہ زکوٰۃ کے احکام میں علماء سے پوچھیے گا، یا مثلا گائے اور بھیڑ اور بکری اس طرح تعداد میں ہو تو وہ تفصیلات توضیح مسائل میں ہیں۔ یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ کم فروشی کے بعد جو ہے جب انسان زکوٰۃ کو نہیں دیتا ہے تو اس وقت میں بھی انسان جو ہے برکتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہے، حضرت نے فرمایا اذا منعوا الزکوٰۃ، یہاں پر حدیث آئی ہوئی ہے کہ جب وہ زکوٰۃ کو نہیں دیتے ہیں منعت الارض برکاتها من الزرع والثمار والمعادن،
تو اس وقت میں زمین سے نہ پھل پیدا ہوتا ہے، نہ زراعت پیدا ہوتی ہے، اور نہ معدنیات میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گئی دوسری تیسری چیز۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب انسان نماز سے دور ہوا، زکوٰۃ سے دور ہوا، اور جا کر کے اپنے جو ہے دوسرے معاملوں میں لگ گیا، تو برکتیں ختم ہو جاتی۔ امر بالمعروف نہ کرنے سے، نہیں انل نہ منکر کرنے سے بھی برکتیں دور ہو جاتی ہیں۔ انسان اگر حرام خوری کرے، حرام کھانا کھائے، رزق حلال نہیں ہے، رزق حرام ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کے اوپر برکتیں نہیں ہوتی ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان کی جو اپنی حالت ہے اور اس میں کوئی تخریبی کام کرے، مثلا خیانت کرے، اگر خیانت کرتا ہے تو ہر حال میں جو ہے وہ برکتیں ختم ہوتی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں اذا ظہرت الخیانات، جب خیانت ظاہر ہو جاتی ہے، ارتفعت البرکات، تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو گناہ کرنے سے، اخلاقی کمی کی وجہ سے، اقتصادی اور اجتماعی وجہ سے بھی جو ہے برکتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح پروردگار عالم ناراض ہوتا ہے جب امتوں کے ساتھ کوئی ایسا کام ہو جو انسان کی بربادی کا سبب ہو، تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یا کوئی انسان محتاج ہے اور ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، ہم اس کی مدد نہیں کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جو ہے رحمتیں، برکتیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ ہم لوگوں کو برکتوں کو حاصل کرنا چاہیے اور ایسے اعمال سے دور ہونا چاہیے جس سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ماہ مبارک آیا ہوا ہے، ماہ مبارک میں ہم ہیں، ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ برکات والے کام کریں، اور انشاءاللہ خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہوگی۔ تمام دنیا کے مومنین اور شیعان اہل بیت کے لیے دعا کیجیے گا، مریضوں کے شفا کے لیے دعا کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔